کرنا. میں ایک ہی روایت پڑھوں گا فضیلت پر آج، اور پھر واقعات کربلا کے بعد کی داستان شروع ہوگی. لیکن آپ کو اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اہل بیت کی محبت کیا چیز ہے. تو کسی عبادت پر وہ صلہ نہیں ملتا جو محبت اہل بیت پر ملتا ہے. آپ کوئی عبادت کر لیں اس کا صلہ وہ نہیں ہے جو محبت اہل بیت کا صلہ ہے. مثال کے طور پہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قبول ہو گئی تو جنت ملے گی. توجہ اگر آپ کی ہے تو توجہ کرنا. آپ تلاوت قرآن کر لیں، اگر قبول ہو گئی تو جنت ملے گی. آپ نماز پڑھ لیں، قبول ہو گئی تو جنت ملے گی. آپ کعبے کا طواف کریں، قبول ہوا تو جنت ملے گی. آپ حج کر لیں، قبول ہوا تو جنت ملے گی. آپ روزے رکھ لیں، قبول ہوا تو جنت. اور کیسی جنت؟ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا. یہ سب عبادتوں پہ جنت ہے. لیکن قربان جائیں، میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کی تو جنت کے جس محل میں مجھے رکھا جائے گا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو وہی داخل کیا جائے گا. حضور جنت کے جس درجے میں ہوں گے، کس درجے میں ہوں گے حضور کوئی تصور نہیں کر سکتا. جو مجھے اور آپ کو جنت ملے گی عمل کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے وہ نبی کا اتارا ہوگی، صدقہ اور خیرات ہوگی. اب آپ کہیں گے وہ نبی کا اتارا اور خیرات کیسے ہوگی؟ مجھے آپ کو جو جنت ملے گی، میرے امام کہتے ہیں اس لیے کہ میری نظر تو قرآن و سنت کے بعد اگر کہیں پہ جاتی ہے دلیل کے لیے، اللہ گواہ میرا رب جانتا ہے، ولیوں ایک طرف ولیوں کا آستانہ ہے، دوسری طرف اللہ کا گھر ہے، اور بیچ میں ہم بیٹھے کتنے خوش نصیب ہیں. ہاں یہ میرے بھائی صغیر نے مجھ سے کہا کہ آپ کرسی پہ بیٹھے یہاں. میں نے کہا میں نہیں بیٹھ پاؤں گا یہاں کرسی پہ، کیونکہ جہاں ولی کا آستانہ ہو وہاں ہم سنی پیر لٹکا کے نہیں بیٹھتے. پیر لٹکا کے بیٹھنا ہمارے یہاں بے ادبی سمجھی جاتی ہے. اس لیے تھوڑی تکلیف میں بھی ہوں، تھوڑی آپ بھی اٹھا لیں. لیکن چونکہ ہے ولی کا آستانہ، ولی کے آستانے کو ہم جنت سے کم نہیں سمجھتے. ہاں ولی کے آستانے کو جنت سے، آپ کہیں گے کیوں کم نہیں سمجھتے؟ میں کہا اس لیے جہاں نبی آ جائے اس کو جنت کہتے ہیں. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ولی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں. یہاں بھی حضور آئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. جہاں ولی کا مزار ہے، ولی تو بہت بڑی چیز ہے، جہاں مومن کا مزار ہے وہ بھی جنت ہے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ کی اگر توجہ ہے تو میری طرف توجہ کریں. مجھے اور آپ کو جو جنت ملے گی، ہم لوگوں کو، وہ جنت کون سی ہے؟ حضور کی خیرات ہے، اتارا ہے. میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. وہ خلد، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو. اب میں اور آپ تو نیک ہے نہیں. جو نیکوں کو جنت ملے گی وہ کون سی ہوگی؟ وہ خلد جس میں اترے گی، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. ادنا نچھاور، ہائے ہائے الفاظ کے انتخاب پہ توجہ کریں. اعلیٰ نچھاور نہیں کہا، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. اب آپ توجہ کریں، جو جنت نیکوں کو ملے گی، یعنی اب سمجھانے کے لیے کہہ دوں، آپ جیسے نیکوں کو جو جنت ملے گی وہ کیا ہے؟ میرے دولہا کی ادنا نچھاور ہے. اب میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو جنت نیکوں کو ملے گی اس جنت میں حضور نہیں رہیں گے. کیوں نہیں رہیں گے؟ کیونکہ وہ ان کی نچھاور ہے، اور جس سے نچھاور کیا جاتا ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا جس سے اتارا جاتا ہے. توجہ ہے، دھیان ہے آپ کا، سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے. نصیر آباد والوں توجہ آپ کی.
ابھی میں نے فضیلت پڑھنی ہے، ایک روایت صرف میں نے پڑھنے کی بات کی ہے، اس کو سمجھا رہا ہوں. دیکھو آپ کے خاندیش میں برات نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ زور سے بولو بھائی، نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ نہیں نکلتی ہے تو وہ بھی بتا دو تاکہ اس کا بھی کوئی علاج کیا جا سکے. بولو نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ نکلتی ہے نا. جب دولہا نکلتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ اس کا صدقہ اتارتے ہیں. اور صدقہ اتار کے اماں صدقہ اتار رہی ہے، ابا صدقہ اتار رہے ہیں، پھپھی صدقہ اتار رہی ہے، خالہ صدقہ اتار رہی ہے. تو کرتے کیا ہے؟ وہ صدقہ اتار کر اگر مزدور ہے، سیٹھ ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی دولہا ہے، کیسا بھی دولہا ہے، حالانکہ بیچارے نے قرضہ لے کے شادی کی ہے، پھر بھی سب صدقہ اتاریں گے. تو بولو دولہا کے ہاتھ میں دیں گے؟ بتاؤ بھائی، دیں گے دولہا کے ہاتھ میں؟ بولو ذرا زور سے بولو، دو گے دولہا کے ہاتھ میں؟ نہیں دو گے نا. حالانکہ بیچارہ خود مزدور ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ یہ محبت کی غیرت کے خلاف ہے. جس کا صدقہ اتارا جاتا ہے، اگرچہ وہ محتاج ہو، اگرچہ وہ مفلس ہو، اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دیتے ہیں، اس سے ادنا درجے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. واللہ اگر صدقہ کسی غریب کا بھی اتارا جاتا ہے تو غیرت محبت اجازت نہیں دیتی کہ جس کا صدقہ اسی کو دے دے. اللہ اکبر. جب مفلسوں کو ان کا اتارا صدقہ نہیں دیتے تو وہ نبی جو مالک کونین ہے، مختار کائنات ہے، نبی وہ مختار کائنات ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. خالق کل نے آپ کو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. سب تو انہی کا ہے، سب انہی کا ہے. تو مفلسوں کی بھیک کا صدقہ اتار کے جب مفلس کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، اور جس کو مالک جنت بنایا ہے، اب وہ جنت جس میں اترے گی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، میری اوقات ہی کیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد کہہ رہا ہے. وہ خلد، خلد کہتے ہیں جنت کو، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. دیکھو الفاظ کا انتخاب تو کوئی ان سے سیکھے. جب خلد میں برات کا ذکر کیا ہے تو دوسرے مصرے میں دولہا کا ذکر کیا. کیا شان ہے. وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور. جب دولہا نکلتا ہے نا، دولہا تو اس کا اتارا جاتا ہے. تو معراج کے دولہے کا اتارا کیا ہے؟ معراج کے دولہے کا صدقہ کیا ہے؟ معراج کے دولہا کی نچھاور کیا ہے؟ تم 10 روپے، 5 روپے، 100، 50 روپے اتارتے ہو اپنے دولہا سے، لیکن معراج کے دولہے کا نچھاور اور اتارا کیا ہے؟ جنت. اب وہ جنت اتاری گئی تو صدقے میں کسے دی گئی؟ غلاموں کو دی گئی، ہمیں دی گئی، آپ کو دی گئی، ہم گنہگاروں کو، مجرموں کو دی گئی. کیسے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. بہرحال تو اب بتاؤ، یہ جب جنت ان کا نچھاور اور اتارا ہے، کون سی جنت؟ جس میں نیکوں کی برات اترے گی. تو اس کا مطلب یہ جنت تو رسول اللہ کو ملنا، تو حضور کو کون سی جنت ملے گی؟ یہ جو اس کے علاوہ ہوگی. بولو بھائی، شعر تو یہی بتا رہا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جو درجات میں تم رہو گے وہ صدقے میں ملی ہے. جس درجات میں مومنوں تم رہو گے وہ نچھاور اور صدقے میں ملی ہے. تو مالک تو صدقے نہیں کھائے گا نا. ارے جس نے دنیا میں صدقہ نہیں کھایا، اس نے جنت میں کون سا صدقہ پانا ہے؟ لوگ ان کا صدقہ پائیں گے، وہ کسی کا صدقہ نہیں پائیں گے. لوگ ان کا صدقہ پائیں گے، وہ کسی کا صدقہ نہیں پائیں گے. تو پھر حضور جس جنت میں ہوں گے، پتا چلا جس جنت میں ہم آپ رہیں گے اس جنت میں حضور نہیں رہیں گے. حضور بہت اعلیٰ جنت میں رہیں گے، اور وہ اعلیٰ جنت میں میں اور آپ نہیں جا سکتے. لیکن نبی نے بتا دیا اگر آنا ہے اس حصے میں، اس درجے میں، تو بتا دیتا
روزوں کے ذریعے نہیں آ سکتا، حج و زکات کے ذریعے نہیں آ سکتا، علم و تلاوت کے ذریعے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کروڑ پتی کے محل میں جانا ہے تو کروڑ پتی بننا پڑے گا۔ کروڑ پتی کے محل میں جانا ہے تو اب اگر بھیک مانگنے والا کروڑ پتی کے محل میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے؟ بولو نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک طریقہ ہے، محل میں جانے کے دو طریقے ہیں، یا تو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں، چلا جاؤں گا، اور پھر نہیں بن سکتا کروڑ پتی تو کہا او کروڑ پتی تیرا غلام ہی بن جاتا ہوں، اور جہاں تو رہے گا وہاں میں رہوں گا۔ تو سید الانبیاء کی جنت میں جانے کے لیے سید الانبیاء بننا ضروری ہے، لیکن یہ محال ایسے ہی محال ہے جیسے دوسرا خدا محال ہے، ویسے دوسرا سید الانبیاء بننا یہ محال ہے، دونوں محال ہے۔ نہ کوئی دوسرا خدا بن سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا محمد بن سکتا ہے، دونوں محال ہے۔ تو ان کی جنت میں جانے کے لیے ان جیسا بننا ضروری ہے۔ جب ان جیسا کوئی بن نہیں سکتا تو پھر حضور نے کہا آسان رستہ بتاتا ہوں، میری آل کی غلامی کر لے، میرا غلام ہو جائے۔